السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتاب خطبات عثمانیہ میرے لیے بہت اہم کتاب ہے۔ میں یہ کتاب پڑھ کر خوش ہوا اور یوٹیوب کے ذریعے سنا بھی رہا، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ مجھے یہ کتاب بہت اچھی اس لیے لگتی ہے کہ اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ہمارے بچوں کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوں گے۔ مسجدوں میں اس طرح بچوں کے اخلاق کو سدھارنے کی باتیں ہوں گی تو اس سے لوگ اچھے بنیں گے، والدین بھی سنیں گے تو انہیں بھی خوشی ہوگی، اور ان کے ساتھ مسجد میں بچے بھی نماز ادا کرنے کے لیے جمعے کے دن جاتے ہیں، وہاں اخلاق کے باتیں کہی جاتی ہیں تو اس سے بڑوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور بچوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا میں نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس کے بیانات یوٹیوب کے ذریعے منظر عام پر لا رہا ہوں۔ آج آئیے ایمانداری پر مرحوم حضرت حافظ محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں۔ امانت داری۔ احادیث و واقعات کی روشنی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات علی اہلہا، صدق اللہ العظیم۔ ادائیگی، امانت کی تاکید۔ بزرگان محترم، یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے امانت کی ادائیگی کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا ترجمہ سنیے۔ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ امانتیں ان کے مستحقین تک پہنچا دو۔ حاصل یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کسی کی کوئی امانت ہو تو اسے لازم ہے کہ امانت کو اس کے مستحق تک پہنچا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی ادائیگی کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں جس شخص میں ایمانداری نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس شخص میں معاہدے کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں۔ یاد رکھیے، امانت و دیانت کے بغیر نہ کسی کے اخلاق مکمل ہوں گے، نہ ہی کسی کے معاملات صحیح ہو سکیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں مسلمانوں کے اندر نماز باقی رہ جائے گی مگر امانت دلوں سے اٹھ جائے گی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان رات کو سوئیں گے، صبح کو امانت ان کے دلوں سے اٹھ جائے گی۔ بالکل اسی طریقے پر جس طریقے پر انگوٹھے کے اوپر سے نگینا غائب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آج
اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم جو امانت و دیانت سے متعلق ہے اس کو بیان کیا جائے۔ اسلاف امت کی بے مثال امانت داری دیکھیے، حضرات صحابہ کرام اور خلفائے راشدین اور تابعین امت ہمارے لیے امانت و دیانت کے کیسے کیسے نمونے چھوڑ گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو سارے دور خلافت میں انہیں غسل جنابت کی ضرورت نہ پڑی۔ رات بھر نماز اور عبادت میں مشغول رہتے اور روتے رہتے۔ ان کی بیوی فاطمہ جو عبد الملک بن مروان کی بیٹی تھی نے شکایت کی کہ آپ کو سلطنت ملی تو رات بھر روتے ہیں اور دن بھر فیصلوں میں گزار دیتے ہیں، تو فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بغیر ترجمان کے پیش ہونا ہے اور وہاں ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ حق تعالیٰ قاضی ہوں گے اور فیصلہ فرمائیں گے تو حق تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں نے چند دن کے لیے ایک امانت تمہارے سپرد کی تھی، اپنے بندوں پر حکومت دی تھی، بس کیا وجہ ہے کہ فلاں شخص کو علاج میسر نہ ہوا، فلاں کو تکلیف کیوں پہنچی، بغیر جرم کے اسے کیوں جیل میں رکھا گیا۔ بس مجھے اس دن کے محاسبے کے خیال نے بے چین کر دیا ہے اور دنیا کی لذتوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ ان حضرات کو تو یہاں تک امانت اور ذمہ داری کو ادا کرنے کا احساس تھا کہ فرماتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کسی بستی میں خارش زدہ اونٹ کو دوا نہ مل سکی تو عمر کو اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ اندازہ لگائیے کتنا اونچا مقام ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جب محاسبہ ہوگا تو کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا۔ میرے اوپر جب اتنی نازک اور سخت ذمہ داری ہے تو مجھے اور باتوں کی فرصت کہاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امانت داری۔ حضرت عمر فاروق تو واقعی جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، مگر ان کو اپنی کتنی فکر تھی کہ رات کو پہرا دیتے تھے اور اجنبی بن کر لوگوں سے پوچھتے تھے کہ عمر کیسا آدمی ہے، تاکہ اپنی خامی کا علم ہو اور اگر لوگوں کے حقوق میں کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کو دور کریں۔ ایک مرتبہ گشت کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا بیٹھی ہے۔ اسی سے پوچھا کہ اماں عمر کیسا آدمی ہے؟ اس نے کہا کہ عمر بہت برا آدمی ہے۔ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ جب سے خلیفہ ہوا اور امیر المومنین بنا ہے مجھ سے پوچھا تک نہیں کہ تو کس حال میں ہے۔ حضرت نے پوچھا تم نے عمر سے اپنی کوئی حاجت بیان کی ہے؟ کہنے لگی مجھے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ میرا امیر ہے تو اس کو خود چاہیے کہ میرے حالات معلوم کرے۔
اتنے میں کچھ لوگ آ گئے اور حضرت عمر کو امیر المؤمنین کہہ کر سلام کیا۔ بڑھیا لرز گئی اور کانپنے لگی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اماں، تم بالکل مت ڈرو اور کچھ خوف نہ کرو، اور اس کو کچھ دیر دلا کر راضی کیا اور فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے میری شکایت نہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب دہی کا استحضار، الغرض ہر وقت یہ فکر دامنگیر تھی کہ خلافت اور حکومت کی ذمہ داری پر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ شدت کی دھوپ میں، جبکہ گرم ہوا اور لو چل رہی تھی، اونٹوں کے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مکان کے روشن دان سے دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم اونٹوں کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، آپ اتنی شدت کی لو اور دھوپ میں کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ بیت المال کے اونٹ ہیں اور یہ پیاسے ہیں، ان کو پانی پلانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت یہ کام تو غلام بھی کر لیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ اونٹ بھی پیاسا رہ جائے گا تو اس کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عمر ہی سے تو پوچھیں گے، غلام سے نہیں پوچھیں گے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے کہ یہ اونٹ بیت المال کے ہیں، مجھے خود ان کو پانی پلانا چاہیے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان واقعات سے عبرت اور موعظت حاصل کریں۔ چراغ جلتا رہا تو خیانت ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا ایک اور واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ رات کے وقت اپنے حجرے میں چراغ جلا کر بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے تھے کہ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ دروازہ بند تھا۔ آپ نے آواز دی کہ دروازہ کھول دیجیے، تو اندر ہی سے پوچھا کیا کام ہے؟ کچھ ذاتی کام ہے یا امور خلافت سے متعلق کوئی کام ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے اپنے ذاتی باتوں میں سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھول دیا اور ان کے اندر آتے ہی چراغ گل کر دیا۔ حضرت علی نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ نے میرے آتے ہی چراغ کیوں گل کر دیا؟ تو فرمایا کہ اے علی، یہ مال مسلمانوں کا ہے، اس سے سرکاری کاموں میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور اس وقت ہماری اور آپ کی ذاتی گفتگو ہو رہی ہے۔ اگر اس میں چراغ جلتا رہا تو خیانت ہوگی اور اس کا حساب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا۔ اس لیے آپ کے آتے ہی میں نے چراغ گل کر دیا۔ ہم ذرا سوچیں دوستوں اور بزرگوں، ہم ذرا سوچیں کہ آج ہم کہاں پہنچ چکے ہیں۔ یاد رکھیے، امانت میں خیانت کرنا جائز نہیں۔ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی امین ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم نے نبوت اور رسالت سے پہلے ہی صادق الامین کا لقب دیا تھا۔ جہاں آپ سچے ہیں وہیں امین بھی ہیں۔ نبوت سے پہلے بھی آپ امین تھے اور نبوت کے بعد بھی امین رہے، کیونکہ نبوت
وہ رسالت بھی ایک بڑی امانت ہے۔ مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے تو مدنی زندگی میں بھی امین تھے۔ امانت کسے کہتے ہیں؟ اب یہ بات رہ گئی ہے کہ امین کسے کہتے ہیں اور امانت کسے کہتے ہیں، اور امانت کا مفہوم کیا ہے۔ عام طور پر ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ہے کہ میں آپ کے پاس کچھ رقم رکھوا دوں تو یہ امانت ہے، آپ کے پاس میں صندوق یا کوئی اور چیز رکھوا دوں تو یہ امانت ہے۔ اس سے زیادہ ہمارے ذہنوں میں امانت کا اور کوئی مفہوم نہیں۔ امانت کا معنی مفہوم، میرے دوستو، امانت کے یہ معنی نہیں ہیں جو میں نے بیان کیے، بلکہ امانت کا معنی و مفہوم تو انسان کی ساری زندگی کو حاوی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس آدمی سے کسی معاملے میں مشورہ کیا جائے اسے اس کے پاس وہ مشورہ بھی تمہارے پاس امانت ہے۔ مثلا آپ اپنے بیٹے کے سلسلے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں کہ فلاں سے اس کی شادی کراؤں یا نہ کراؤں، اگر اس نے ظاہر کر دیا تو اس نے اس امانت میں خیانت کی ہے، کیونکہ جس معاملے میں مشورہ کیا جاتا ہے اس معاملے کو پوشیدہ رکھنا چاہیے۔ مجلسیں امانت ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گفتگو اور مشورہ کے لیے جو مجلسیں ہم لگاتے ہیں، اس سلسلے میں فرمایا کہ وہ مجلسیں بھی امانت ہیں۔ اہل مجلس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مجلس کی باتیں مجلس ہی تک محدود رکھیں۔ کسی نے ظاہر کر دیا تو اس نے گویا اس امانت میں خیانت کی ہے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ جو تمہارے نکاح میں اللہ تعالیٰ نے عورتیں دی ہیں، یہ بھی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں جو تمہارے ماتحت کی گئی ہیں۔ معلوم ہوا کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک بھی امانت ہے۔ اولاد اور رشتہ داروں کے حقوق بھی تمہارے پاس امانت ہے۔ مجلسوں کی ذمہ داری پوری کرنا بھی امانت ہے۔ دیکھا آپ نے کہ یہ زندگی کا کتنا بڑا حصہ ہے۔ اگر کسی میں جوہری امانت ہے تو اس کی ساری زندگی اچھی ہے، اور اگر کسی میں یہ جوہر نہیں ہے تو اس کی ساری زندگی خراب ہے۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، اس پر مجھے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ بادشاہ عالمگیر کے استاد تھے، بڑے بھولے بھالے تھے۔ ایک زمانے میں کسی نے ملا جیون سے یہ کہہ دیا کہ آپ کے مکان کو توڑ دیا جائے گا اور آپ کے مکان سے ایک سرکاری سڑک نکالی جائے گی۔ ملا جیون نے کہا، ارے بھائی، سڑک کیسے نکالی جائے گی؟ سامنے تو جمنا ہے۔ اس نے کہا کہ کچھ آدمی گئے ہوئے ہیں، جمنا کا پل جہاں ہے وہاں سے اس کو اٹھا کے لا رہے ہیں اور اسے یہاں رکھ دیں گے۔ ملا جیون عالمگیر کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی، تمہیں معلوم ہے کہ میں غریب آدمی ہوں اور مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہاری حکومت میرا مکان گرانے والی ہے اور وہاں سے کوئی سڑک نکال رہی ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جمنا کا پل وہاں سے اٹھا کے لا رہے ہیں اور میرے مکان کے پاس رکھیں گے۔ بادشاہ عالمگیر کو
بے اختیار ہنسی آ گئی اور کہا کہ مولانا آپ کو یہ خیال نہیں ہوا کہ جمنا کا پل بھی کہیں اٹھا کے لایا جا سکتا ہے؟ ملا جو ان کو غصہ آ گیا کہا خدا کی قسم مجھ سے یہ بات ایک مسلمان نے کہی ہے اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ جمنا کا پل وہاں سے اٹھ کے یہاں آ سکتا ہے، مگر ایک مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ بات مجھ سے ایک مسلمان نے کہی ہے۔ کیا بات ہوئی! اللہ! آج وہ جوہر ہم میں نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ کردار ہے، یہ وہ امانت ہے جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ میں پیدا فرمایا تھا۔ یہی وہ جوہر ہے جس سے انہیں سرداری حاصل کی تھی، قوت بازو سے نہیں یا طاقت کے ذریعے نہیں، بلکہ کریمانہ اخلاق اور امانت و دیانت سے۔ بس اسی کے اثرات تھے جس سے دنیا کے دل پر ہمارا سکہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن آج وہ جوہر ہم میں نہیں ہے۔ امانت داری مسلمان کی شان ہے۔ بہرحال قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ مسلمان کا وصف امانت ہے۔ قول میں بھی، لین دین میں بھی، مسلمان کے ہر شعبۂ زندگی میں بھی امانت و دیانت ہوتی ہے، لیکن سوچنے آج ہمارے اندر خیانت آ جائے اور وہ جوہر امانت موجود نہ ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمیں نسبت کرتے ہوئے بھی شاید شرم آنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جوہر امانت کامل درجے کا تھا، لیکن آج اس جوہر امانت کی کوئی بات ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ اگر آج وہی جوہر امانت ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر پیدا ہو جائے تو دنیا کی ساری قومیں متاثر ہوں گی اور ہمارا لوہا مانیں گی۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہم تعلیم ہے جس کے بارے میں نے عرض کیا ہے۔ بس اسی بات پر اب میں ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بیان بھی پسند آیا ہوگا۔ گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اسے فارورڈ کریں۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔